الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وملجانا وماوانا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين خاک مجھ میں کمال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے
مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، ڈال کر میرے عیبوں پہ پردہ، ڈال کر میرے عیبوں پہ پردہ، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ جو تمہارا نہیں اسے ہم نے، جو تمہارا نہیں اسے ہم نے اپنے دل سے نکال رکھا ہے، اپنے دل سے نکال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ اور تیرا اعجاز کب کا مر جاتا، تیرا اعجاز کب کا مر جاتا، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ اللہ جل جلالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی بارگاہ اقدس میں حمد و ثنا اور سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، باعث نزول سکینہ، صاحب معطر و معنبر پسینہ، حضور سرور عالم شاہ آدم و بنی آدم، رسول محتشم شفیع معظم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین ذی احتشام، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بروز قیامت لوگوں میں میرے نزدیک تر وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا۔ تو ہمیں کثرت سے رسول کریم علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے۔ جب بھی ذکر خیر کریں، جب بھی نام آئے رسول کریم علیہ السلام کا، درود پاک ساتھ میں لازمی پڑھا کریں، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں ہے کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ تو جب بھی رسول کریم علیہ السلام کا نام آئے، درود پاک کو لازمی آپ کے نام کے ساتھ پڑھا کریں، اس کی اللہ عز و جل کی طرف سے رحمتیں بھی نازل ہوں گی اور برکتیں بھی نازل ہوں گی۔ سامعین ذی احتشام، قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس میں اللہ عز و جل نے
مومنین کے لیے، متقین کے لیے ہدایت اور رہنمائی کو نازل فرمایا ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو ہر بیماری سے شفا بھی دینے والی کتاب ہے، اور اس کتاب کے ذریعے ہر قسم کی مشکل حل ہو جاتی ہے اگر کوئی واقعی نظر رکھنے والا ہو اور وہ اس کو اس طرح پڑھے تو اللہ عز و جل اس کتاب کی برکت سے کئی مشکلیں اس کی آسان اور حل فرما دیتا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے اپنے آخری خطبے میں جو بات ارشاد فرمائی حجۃ الوداع کے موقع پر، جو رسول کریم علیہ السلام کا خطبہ تھا، اس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزیں تم میں ایسی چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر انہیں مضبوطی سے تھام کے رکھو گے تو کبھی رسوا نہیں ہوگے، کبھی راہ حق سے نہیں ہٹو گے اگر وہ 2 چیزیں تم نے مضبوطی سے تھام لیں۔ فرمایا ایک کتاب اللہ ہے، قرآن ہے، اور دوسری تمہارے نبی کی سنت ہے۔ ان 2 چیزوں کو اگر مضبوطی سے تھامے رکھو گے اور ان پر عمل پیرا رہو گے، عمل کرتے رہو گے تو ہمیشہ سرخرو اور بلندی تمہارا مقدر ہوگی، اور اگر انہیں چھوڑ دو گے، ان سے منہ موڑ لو گے تو رسوائی اور ذلت تمہارا مقدر ہو جائے گی۔ آج جو ہماری حالت ہے، ہم نے دونوں چیزوں کو پس پشت ڈال دیا ہے، اسی وجہ سے رسوائی ہمارا مقدر ہو چکی ہے۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یعنی وہ مسلمان تھے، اس وجہ سے اللہ نے انہیں عزتیں اور عظمتیں عطا کر رکھی تھیں۔ تم ہو تو مسلمان لیکن تارک قرآن ہو، تم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے، تم نے قرآنی احکامات کو پس پشت ڈال رکھا ہے، تو تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کو جب چھوڑ دیا تو تم ذلیل و رسوا ہو گئے۔ آج ہماری حالت اسی کے قابل ہے۔ ہماری حالت دیکھیں تو آج قرآن پاک سمجھنا اور اس کے احکامات پر عمل کرنا تو دور کی بات ہے، قرآن پاک پڑھنے کا وقت نہیں ہے لوگوں کے پاس۔ قرآن پاک غلاف کے اندر رکھا ہوا، جزدان کے اندر رکھا ہوا، الماریوں میں رکھے ہوئے، اس پر مٹی کی اور گرد کی تہ جم جاتی ہے، لیکن ہم جو ہے وہ اس کو کھولنے پر راضی نہیں ہوتے، اس کی طرف نظر کرنے پر راضی۔ یہ وہ کتاب ہے، پڑھی نہ بھی جائے، اس کو دیکھنا ہی عبادت ہے، خالی نظر ہی اس کتاب کی طرف کر لی جائے تو یہ کتاب عبادت ہے، ثواب بندے کو حاصل ہو جاتا ہے، لیکن ہماری نظر بھی اس کی طرف نہیں جاتی۔ سال ہا سال گزر جاتا ہے کہ ہم کتاب اللہ کو اٹھا کر نہیں دیکھتے، ہم کلام الہی کو پڑھ کے نہیں دیکھتے، وہ چاشنی جو کلام الہی کے اندر موجود ہے۔ مشکلوں میں گرے ہیں، ہر طرح کے ہم جو ہے وہ کرتے ہیں معاملات تاکہ ہماری مشکل آسان ہو جائے، ہر طرح کی چیز اپناتے ہیں۔ بیماری لگ جاتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کبھی قرآن کی طرف نہیں آتے، کبھی قرآن کو پڑھ کے نہیں دیکھتے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہر رطب و یابس اس قرآن کے اندر موجود ہے، ہر تر اور خشک چیز جو بھی اس کائنات کے اندر ہے، سب کا تذکرہ اللہ نے اس قرآن کے اندر کر رکھا ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ھذا کتاب انزلناہ مبارکن، یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا، مبارکن برکتوں والی کتاب ہے، فاتبعوہ، اس کی پیروی کرو، اس کے احکامات کے پیچھے چلو، جو یہ تمہیں حکم دیتا ہے اس کو اپنی زندگی کا اصول بنا لو، فاتبعوہ، پیروی کرو، واتقوا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کا رحم حاصل کرنے کا طریقہ، اللہ کی عنایت اور اس کی نظر رحمت حاصل کرنے کا طریقہ اللہ نے خود بتایا ہے کہ یہ قرآن پڑھتے رہو، اس قرآن کی پیروی کرتے رہو، اور اپنے رب کا خوف دل میں بٹھا لو، تقوی اختیار کر لو، لعلکم ترحمون، کہ تم پر اللہ کی طرف سے رحم کیا جائے گا، اللہ تم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ لیکن ہم قرآن کی طرف نہیں آتے، ہم مشکلیں آسان کروانے کے لیے کئی جو ہے وہ حربے اپناتے ہیں، طریقے اختیار کرتے ہیں، لیکن کبھی قرآن کے ذریعے مشکلیں آسان نہیں کرتے،
بیماری آ جاتی ہے تو قرآن کے ذریعے اسے جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے، حالانکہ فاتحہ جو قرآن کا حصہ ہے اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یہ وہ صورت ہے جو ہر بیماری سے بندے کو شفا عطا کر دیتی ہے۔ اس صورت کا نام ایک تو فاتحہ ہے، اس کے اور بھی بہت سارے نام روایات کے اندر موجود ہیں۔ ایک اس کا نام شافعہ ہے، یعنی شفا دینے والی صورت، شفا جس کے ذریعے بیماریوں سے شفا حاصل ہو جاتی ہے، لیکن ہم پڑھتے ہی نہیں، ہم آتے ہی نہیں، ہم جو ہے وہ اس کو چھوڑ چکے ہیں بالکل۔ میں کہہ رہا تھا کہ احکام کو سمجھنا تو دور کی بات ہے، قرآن پڑھ کے اس کو سمجھنا، پھر اس کے احکامات پر عمل کرنا، یہ تو بڑا دور کا معاملہ رہ گیا ہے۔ اب تو قرآن صرف پڑھنے کو کوئی تیار نہیں ہے، کوئی کھول کر دیکھے، کوئی پڑھے، ایک کلمے کے بدلے اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک ایک کلمے کے بدلے 10 نیکی ہیں، اور فرمایا میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک کلمہ ہے، بلکہ الف ایک کلمہ ہے، لام ایک کلمہ ہے، میم ایک کلمہ ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ ہر حرف کے بدلے جو بندہ قرآن مجید کا پڑھتا ہے اس کے بدلے اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، لیکن پڑھنے کو تیار نہیں، پڑھنے کو راضی نہیں۔ اور اگر قربانی دینی ہو تو سب سے پہلے اسی چیز کی قربانی دیتے ہیں۔ اگر کسی کی عادت بنی بھی ہو تلاوت کرنے کی تو جب کوئی مسئلہ پریشانی آئے گی تو وہ سب سے پہلے اس کی قربانی دے گا، اپنے اس ٹائم کو جو ہے وہ ختم کر دے گا۔ مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ہمارے ہاں شام کو بچے پڑھنے آتے ہیں ہمارے پاس قرآن مجید۔ گرمیوں میں تعداد کافی ہوتی ہے کیونکہ گرمیوں میں مغرب کی نماز لیٹ ہوتی ہے، سردیوں میں آ کر مغرب کی نماز ذرا پیچھے آ جاتی ہے، ٹائم اس کا کافی پیچھے ہو جاتا ہے، 5 بجے آج کل 5:15 بجے اذان ہوتی ہے مغرب کی۔ تو اب وہ جو ٹیوشن کا سلسلہ ہوتا ہے نا بچوں کی، اس کے ساتھ ٹائم ٹکرا جاتا ہے اب آ کر۔ جو ٹائم پہلے قرآن مجید پڑھنے کے لیے آتے تھے اب وہ ٹیوشن کا ٹائم بھی اس کے اندر آ گیا، تو سب سے پہلے قربانی جو ہے وہ اس ٹائم کی دیں گے کہ اب قرآن مجید کو نہیں پڑھیں گے، آنا چھوڑ دیں گے۔ ہمارے پاس تعداد کم ہو جاتی ہے سردیوں میں، بچے کم ہو جاتے ہیں، کیوں جی؟ پوچھا جائے کیوں نہیں آ رہے تو کہتے ہیں جی وہ ٹیوشن کا ٹائم ہوتا ہے، ٹیوشن جانا ہوتا ہے اس لیے نہیں آ پا رہے۔ یعنی قربانی کے لیے سب سے پہلے یہی وقت تیار کر رکھا ہے، جو وقت تھوڑا سا 1 گھنٹہ آدھا گھنٹا ملتا ہے پڑھنے کے لیے، ورنہ سارا دن کون کھولتا ہے اس قرآن کو؟ کون اس کو دیکھنے کی طرف آتا ہے؟ کون جو ہے وہ اس کو پڑھنے کی طرف آتا ہے؟ یہ 1 آدھا گھنٹہ ہوتا ہے بچوں کے پڑھنے کا۔ میں ایسے والدین پر حیران رہ جاتا ہوں جو تیار ہو جاتے ہیں اپنے بچے کو چھڑوانے کے لیے کہ ٹھیک ہے بچہ تمہارے جو ہے وہ ٹیوشن کا ٹائم ہے تو تم اب جو ہے مسجد نہ جایا کرو، اب قرآن پڑھنے نہ جایا کرو، اب ٹیوشن پڑھنے جایا کرو۔ یہ حالت ہے ہماری۔ وہ کتاب جو ہدایت اور رہنمائی ہے، شفا جس کے اندر اللہ نے رکھ رکھی ہے، ہر چیز کا بیان جس کے اندر اللہ نے کیا ہے، جو کتاب ہمیں اللہ کی رحمتوں کے حصول کا طریقہ بتانے آئی تھی، جو ہمیں یہ بتانے آئی تھی کہ زندگی کو کس طرح گزارنا ہے، آج ہم نے اس کو صرف ختم کے لیے رکھ رکھا ہے۔ آج ہم نے اس کو صرف اس لیے رکھا ہے کہ کوئی بیمار ہو جائے، کوئی مردہ ہو جائے تو اس کے سامنے جو ہے وہ کبھی سورہ یاسین پڑھ دیں گے، کبھی جو ہے وہ کوئی سورت پڑھ۔ یہ صرف اس لیے قرآن رکھ دیا گیا ہے، اور کوئی کام نہیں آج کل ہماری زندگیوں میں قرآن کا۔ قرآن اس لیے نہیں تھا، قرآن ختموں کے لیے نہیں تھا، قرآن جو ہے وہ مردوں پر پڑھنے کے لیے نہیں تھا۔ یہ بھی کام ٹھیک ہے، پڑھنا چاہیے، ضرور پڑھنا چاہیے کہ اس کے پڑھنے سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، لیکن باقی ٹائم اس کو چھوڑ دینا، بالکل اس کی نظر ہی نہ کرنا، اس پر جو ہے وہ طے جم جائے گرد کی اور ہماری توجہ ہی نہ جائے اس کی طرف، یہ حالت ہو گئی ہے آج ہماری۔ پھر ہم کہتے ہیں ہم مشکلوں کے اندر ہیں، ہمارے کاروبار نہیں چلتے، ہماری مصیبتیں دور نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا ہے ہم سے کہ ہماری مشکلیں دور ہی نہیں ہو رہی، ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی۔ کبھی کلام الہی پڑھو، کبھی دیکھو وہ کلام کہ رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے، کبھی سنو اس کے کلام کو کہ وہ کیا تم سے کہتا ہے، لیکن اس کی طرف آنا ہی نہیں ہے۔ ہم نے سوچ رکھا ہے قرآن نہیں پڑھنا، کتاب الہی کو نہیں پڑھنا، باقی ہر چیز ہماری زندگی میں ہونی چاہیے، بس کتاب الہی جاتی ہے تو ہاتھ سے جائے کوئی مسئلہ نہیں، قرآن کی تلاوت جاتی ہے ہاتھ سے جائے کوئی مسئلہ نہیں، ٹیوشن نہیں چھوڑنی چاہیے، سکول نہیں چھوڑنا چاہیے میرا، دنیاوی تعلیم نہیں چھوڑنی چاہیے میری، قرآن ہاتھ سے چلا جائے تو چلا جائے۔ پھر یہی والدین بعد میں جو ہے وہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارا ادب نہیں کرتی، ہماری اولاد جو ہے وہ ہمارے سامنے ادب کے ساتھ بات نہیں کرتی، ہمارے ساتھ جھگڑتے ہیں، ہماری بے ادبیاں کرتے ہیں۔ اور بھائی کبھی قرآن پڑھایا ہو تو تمہارا ادب کریں،
یہی قرآن ہے جو تمہارا ادب سکھاتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب کا حکم ہے کہ اس کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہی قرآن تو تمہارا ادب سکھاتا ہے، یہی قرآن انہیں بتاتا ہے کہ والدین کو اف نہ کرنا، یہی قرآن بتاتا ہے کہ والدین کو جھڑکنا نہ، کبھی ان کے خلاف کوئی بات نہ کرنا، ہمیشہ ان سے نرمی کی بات کرنا، ہمیشہ اپنے پروں کو بچھا کر رکھنا ان کے لیے، اور دعا کرتے رہنا رب کی بارگاہ میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پر رحم کر، میرے والدین پر رحم کر جیسے انہوں نے مجھ پر بچپن کے اندر شفقت فرمائی تھی۔ یہ قرآن سکھاتا ہے بچوں کو، لیکن قرآن پڑھنے ہی نہیں دیتے آپ، چھڑوا دیں گے ٹھیک ہے بھائی۔ میرے بھائی سنبھل جائیں، وقت ہے، بچہ چھوٹا ہو تو اسے پڑھانا آسان ہوتا ہے، اس کی عادت بنانا آسان ہوتا ہے، بڑا ہو جائے تو عادتیں بدلتی نہیں ہیں، ایک عادت پڑ جائے تو پھر اس عادت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ چھوٹے ہوتے ہی اس کو اگر آپ عادت ڈالیں گے قرآن پڑھنے کی، اگر اسے آپ یہ عادت، اسے اہمیت بتائیں گے قرآن کی کہ یہ قرآن کس قدر اہم کتاب ہے، یہ ہدایت اور رحمت والی کتاب ہے، ہدی و رحمت للمؤمنین، یہ ہدایت اور رحمت ہے مومنین کے لیے، یہ ہر چیز اللہ عز و جل نے اس کے اندر بیان فرمائی ہے۔ تمہیں رزق چاہیے تو اللہ بتاتا ہے کہ رزق کیسے حاصل کرنا ہے، تمہیں چاہیے کہ ہماری زندگی کیسے گزرے، اللہ تمہیں بتاتا ہے اپنی کتاب کے اندر، اپنے کلام کے اندر کہ تمہاری زندگی کیسے اچھی ہو جائے گی۔ اگر تم اپنے معاشرتی معاملات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو تو یہی کتاب تمہیں بتائے گی کہ تمہارا معاشرتی معاملہ کیسے ٹھیک ہوگا۔ اگر گھریلو معاملات کو لے کر چلنا چاہتے ہو تو یہی کتاب بتائے گی کہ گھریلو معاملہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے، مشکلیں کیسے آسان ہو سکتی ہیں، بیماریاں کیسے دور ہو سکتی ہیں، رزق کی تنگیاں کیسے دور ہو سکتی ہیں، رب کو کیسے راضی کیا جا سکتا ہے، اس کی رضا کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، جنت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، دوزخ سے کیسے بچا جا سکتا ہے، رب کی نافرمانی سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اس کو ناراض کرنے سے کیسے بچا جا سکتا ہے، یہ کتاب بتائے گی، یہ کتاب بتائے گی رب کو راضی کرنے کا طریقہ۔ لیکن اس کے لیے پڑھنا پڑے گا، اس کے لیے دیکھنا پڑے گا، کھولنا پڑے گا قرآن کو۔ عادت بنائیں اپنی، ہر روز ایسا کوئی لمحہ مقرر کر لیں، کوئی وقت مقرر کر لیں جس میں آپ نے قرآن پڑھنا ہے۔ ہر چیز کے لیے ہم نے وقت طے کیا ہوا ہے، ہمارا وقت طے ہے، صبح ہم نے اٹھنا ہے اور اٹھ کر جو ہے وہ تیاری کر کے اپنے کام پر نکل جانا ہے، واپس آنے کا بھی وقت طے ہے، وقت ہر چیز کا ہم نے، کھانا کھانے کا وقت طے ہم نے کر رکھا ہے، صبح اس وقت کھانا کھانا ہے، دوپہر میں یہ ٹائم ہوگا میرے کھانے کا، شام کو میں اس وقت کھانا کھاؤں گا، اور کھانے کی چیزیں بھی مقرر کر رکھی ہیں، ہر چیز ہم نے مقرر کر رکھی ہے۔ مقرر نہیں کیا تو قرآن پڑھنے کے لیے وقت مقرر نہیں کیا، مقرر نہیں کیا تو دین سیکھنے کے لیے وقت مقرر نہیں کیا، باقی ہر چیز کے لیے وقت مقرر ہے۔ اب یہ مسئلہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اس کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ اگر ہم نے کہیں شادی پر جانا ہو، ہمارا کاروبار کا مسئلہ ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ہفتے 2 ہفتے بعد شادی پر جانا ہے، تو ہم پہلے سے ہی اپنے کاروبار کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ سیٹ اپ اس طرح کا کر لیتے ہیں کہ ہمارے کاروبار کا نقصان نہ ہو۔ ہم نے جو 3-4 دن چھٹی کرنی ہے اپنے کاروبار سے، اپنی دکان سے، تو کوئی نہ کوئی اس کا سلسلہ پہلے ہی ایسا کر لیتے ہیں تاکہ اس کے اندر نقصان کوئی نہ ہو۔ لیکن کبھی اس کے لیے سوچ کے بیٹھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ابھی سردیاں آنے والی ہیں، ہمارے بچے کے ٹیوشن اور مسجد جانے کا وقت جو ہے وہ ٹکرائے گا آپس میں، کبھی اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کیا ایسا حل نکالا جائے کہ ہمارے بچے کا قرآن کا سلسلہ بھی چلتا رہے اور دنیاوی تعلیم کا بھی سلسلہ۔ ہم کب منع کرتے ہیں دنیاوی تعلیم پڑھنے سے؟ دین کب منع کرتا ہے کہ دنیاوی تعلیم نہ پڑھو؟ دین تو حکم دیتا ہے کہ جتنا آگے بڑھ سکو اتنا آگے بڑھ جاؤ۔ اللہ تو حکم دیتا ہے کہ تدبر اور فکر کرو اس کی آیتوں میں، اس کی نشانیوں میں تلاش کرو، دیکھو اس کی نشانیوں کو، یہ حکم الہی ہے۔ وہ کبھی رکنے کا جو ہے وہ حکم نہیں دیتا کہ یہ چیزیں چھوڑ دو، یہ دنیاوی تعلیم چھوڑ دو، لیکن کبھی وہ یہ حکم بھی نہیں دیتا کہ اس کے پیچھے ایسے لگ جاؤ کہ دین سے بالکل ہی اپنا ناطہ توڑ دو، دنیاوی کتابوں کے پیچھے ایسے لگ جاؤ کہ کتاب الہی سے بالکل ہی رشتہ ختم ہو جائے، کتاب الہی بالکل ہی جو ہے وہ ہاتھ سے نکل جائے۔ ایسا بھی حکم اللہ عز و جل نہیں دیتا۔ دونوں چیزوں کو برابر لے کر چلنا، ہمیں سوچنا چاہیے، وقت آنے سے پہلے ہی تیاری کر لینی چاہیے۔ ہمیں پتہ ہے یہ معاملہ ہوگا، ہم تیاری کریں، دیکھیں کہ کیسا وقت جو ہے وہ طے کیا جائے تاکہ ہمارے بچے کا قرآن کا سلسلہ نہ رکے۔ یہ جو کتاب ہے یہ ایسی کتاب ہے کہ مسلسل لگاتار پڑھتے رہیں گے اس کو تو ٹھیک آتی رہے گی،
یاد بھی رہے گی جو پڑھا ہوگا، لیکن اگر وقفہ آ جاتا ہے، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو وہ جو پچھلا پڑھا ہو جاتا ہے وہ بھول جاتا ہے، پھر دوبارہ سے سلسلہ۔ پھر والدین یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ قاری صاحب آپ کے پاس اتنے سال ہو گئے ہیں، بچہ پڑھ ہی نہیں پا رہا، اس کا قرآن پاک ہی مکمل نہیں ہو رہا۔ جب مکمل ہونے کی باری آتی ہے، جب قریب قریب لگتا ہے، چھٹیاں شروع ہو جاتی ہیں اور وہ جو پیچھے پڑا ہوتا ہے وہ بھول جاتا ہے۔ یہ کوئی ایسی کتاب نہیں کہ اسے چھوڑ دیا جائے اور پھر یاد بھی رہے گی، نہ اسے پڑھنا پڑے گا اس کو، اور یہ ہمارے لیے تو لازمی اور ضروری ہے جو اللہ عز و جل نے کتاب نازل فرمائی ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو جنت میں درجات کو بھی بلند کروائے گی۔ اللہ عز و جل حافظ قرآن کو کہے گا کہ قرآن پڑھتا جا، جتنا وہ پڑھتا جائے گا اس کے درجات کو بلند کر دیا جائے گا جنت میں، جتنا جتنا قرآن پڑھتا جائے گا اس کے درجات اتنے ہی بلند کر دے دیے جائیں گے۔ یہ فضیلتیں اللہ نے قرآن کے اندر رکھ رکھی ہیں، ہدایتیں، رحمتیں، بیماریوں سے شفا اللہ نے قرآن میں رکھ رکھی ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اسلاف صحابہ کرام علیہم الرضوان کس قدر قرآن کی تلاوت سے محبت کیا کرتے ہیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک رکعت کے اندر کئی دفعہ 7 8 سپارے جو ہے وہ نماز کے اندر پڑھ دیا کرتے تھے، اس قدر قرآن کی تلاوت سے محبت تھی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ لیکن آج ان کے نام لیوا، ان کے نام پہ مر مٹنے والے، کیا حالت ہے ہماری۔ 7 8 سپارے تو دور، ایک صفحہ پڑھنا ہی شاید ہمارے لیے مشکل ہو جائے، ایک صفحہ وہ بھی صحیح طریقے سے پڑھنا۔ اب ایک جو ہے وہ المیہ یہ بھی ہے کہ لوگ پڑھتے نہیں، دوسرا المیہ ہے کہ پڑھتے ہیں لیکن صحیح سے پڑھنا نہیں آتا، سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، تلاوت کرتے ہیں، شوق بھی ہے تلاوت کا، لیکن صحیح پڑھنا تو آئے، مخارج کے ساتھ جو حروف جو واقعی کلام الہی کا حصہ ہیں وہ ادا کیے جائیں، کیونکہ حدیث پاک میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ بعض قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن خود ان پر لعنت کرتا ہے، بعض قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ صحیح طریقے سے پڑھا نہیں جاتا، صحیح طریقے سے پڑھتے نہیں۔ اب پھر لوگ کہیں گے پھر پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے لعنت کر رہا ہے قرآن ہم پر۔ او بھائی، اس کا مطلب ہے کہ سیکھیں قرآن کو، لازمی چیز ہے قرآن۔ قرآن کے بغیر نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں ہم، جو ہم پر 5 وقت کی فرض ہے؟ قرآن نہیں پڑھنا آتا صحیح طریقے سے تو نماز کیسے ادا کریں گے؟ کس طریقے سے نماز ادا کی جائے گی؟ سوچیں اس بارے میں، ایک وقت طے کر لیں روزانہ کا، اور اس وقت میں کبھی اس وقت کو جو ہے وہ کمپرومائز نہ کرے کسی چیز کے ساتھ۔ آپ نے وقت مقرر کر رکھا ہے دن میں کہ یہ دن کا میرا جو حصہ ہے یہ قرآن کی تلاوت کے لیے مقرر ہے، کوئی جو ہے وہ پریشانی ہو جائے کبھی اس وقت کو نہ چھوڑیں، عادت بنا لیں اپنی کہ یہ وقت میرا صرف تلاوت کلام پاک کے اندر گزرے گا، جو مرضی ہو جائے جو مرضی ہو جائے، لیکن میں اس وقت کو نہیں چھوڑوں گا، کلام پاک کی تلاوت کرتا رہوں گا۔ یہ وقت جب آپ طے کر لیں گے، جب آپ قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دیں گے، اچھے طریقے سے پڑھیں گے، اگر نہیں آتا تو سیکھیں۔ آج تو اتنی آسانیاں ہو گئی ہیں، لوگ تو پتہ نہیں کتنا کتنا سفر کرتے تھے قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر کے صحابی ہیں، آپ حضرت ابی ابن کعب جو کہ بہت بڑے قرآن کے قاری ہیں، ان سے قرآن مجید سیکھنے جاتے تو ان کے گھر کے باہر بیٹھ جاتے، کبھی دروازہ نہ کھٹکھٹاتے ان کا، باہر بیٹھے رہتے، خود ہی آتے سیدنا ابی ابن کعب، تو آپ آ کر انہیں عرض کرتے کہ میں آپ سے قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ اس قدر مشقتیں ہمارے اسلاف نے اٹھائی ہیں قرآن کی تعلیم حاصل کرنے۔ اب تو اتنا آسان ہو گیا، اب بہت آسان ہو چکا ہے قرآن کی تعلیم حاصل کرنا۔ مختلف ایپس آپ کو مل جائیں گی جو آپ کو مخارج کے ساتھ قرآن مجید پڑھ کے سنائیں گی، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ مختلف ویڈیوز آپ کو مل جاتی ہیں جو آپ کو صحیح طریقے سے مخارج کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا سکھاتی ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وقت نہیں ہے، ہر چیز کا وقت ہے، قرآن مجید پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ ہر چیز کا وقت ہے لیکن قرآن پاک پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ کیسا بدبخت ہے وہ مسلمان، کس قدر بدبختی ہے اس کے اندر کہ اس کے پاس کلام الہی پڑھنے کا وقت نہ ہو، اس کے پاس کتاب اللہ پڑھنے کا وقت نہ ہو۔
ہر چیز کا اس کے پاس وقت ہو لیکن کتاب اللہ پڑھنے کا وقت نہ ہو، یہ محرومی اور بدبختی ہے بندے کے لیے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ہم نے قرآن نازل کیا، اس میں شفا اور رحمت ہے مومنین کے لیے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ہاں ظالم جو ہیں وہ اپنے خسارے کے اندر اضافہ ہی کرتے رہتے ہیں، جو اس پر عمل نہیں کرتے تو وہ پھر اپنے خسارے اور نقصان کے اندر اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ ہے ہدایت یہ قرآن، ہے شفا یہ قرآن، رحمت ہے یہ قرآن، لیکن ظالمین اس سے فائدہ حاصل نہیں کر پاتے۔ اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، پرہیزگاروں کے لیے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں ان کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ تقوی بھی قرآن پڑھنے سے ہی حاصل ہوگا، تقوی بھی قرآن پڑھنے سے ہی حاصل ہوگا، اور کیسے حاصل ہوگا؟ لیکن قرآن پڑھیں تو پھر ہے، تو اپنی عادت بنائیں، اپنے بچوں کی بھی عادت بنوائیں، کبھی اپنے بچے کے اس وقت کو کمپرومائز نہ کیا کریں۔ یہ میری آپ سے التجا ہے، عرض بھی ہے، جو بچے ہمارے پاس پڑھنے آتے ہیں ان کے والدین بھی یہاں بیٹھے ہوں گے، سب سے میری عرض ہے، وہ ٹیوشن کا ٹائم جو ہے اسے کسی نہ کسی طریقے سے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا اختیار کیا جا سکتا ہے کہ وہ ٹائم آگے پیچھے ہو جائے۔ کتنا ٹائم پڑھنا ہوتا ہے؟ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ؟ اسکول میں آپ 5 گھنٹے لگائیں، ٹیوشن میں آپ 5 گھنٹے، 10 گھنٹے آپ اسکول کی تعلیم کو دے دیتے ہیں، لیکن 1 گھنٹہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے بچے کو نہیں بھیجتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے 1 گھنٹہ کوئی مسئلہ نہیں، تم اپنے جو ہے وہ اسکول کی تعلیم پر دھیان دو، جاتی ہے قرآن کی تعلیم ہاتھ سے تو جائے۔ تو کبھی بھی اس پر کمپرومائز نہ کیا کریں، جو وقت طے ہے اس وقت پر اپنے بچوں کو ضرور مسجد میں قرآن پڑھنے کے لیے بھیجا کریں، خود بھی قرآن کی تلاوت کی عادت بنائیں، خود پڑھیں گے تو بچے کو بھی عادت بنے گی، وہ آپ کو دیکھے گا پڑھتے ہوئے تو اس کی بھی عادت بنے گی کہ قرآن پڑھنا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ محبت نصیب فرمائے، قرآن مجید کی محبت نصیب فرمائے، جو باتیں ہم نے کہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔